everyone, welcome to my YouTube چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا افسانہ کے معنی کے بارے میں، افسانہ کے ضائع ترکیبی اور افسانہ کے اقسام کے بارے میں۔ تو ہماری فرسٹ یونٹ ختم ہو گئی تھی، آج اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری سیکنڈ یونٹ۔ ہماری سیکنڈ یونٹ جو ہے اس میں ہے اردو میں افسانہ نگاری کی روایت۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ روایت اردو میں افسانہ نگاری کی روایت کے بارے میں کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے انسان اس زمین پر آیا اپنے ساتھ ایک کہانی بھی لایا، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ایک کہانی پہلے سے موجود تھی۔ انسان آیا تو اس کا ایک کردار بن گیا، ایک کردار نہیں بلکہ جتنے انسان اتنے ہی کردار کی۔ ہر کردار اس کائنات کو وہاں سے دیکھ کر معنویت اخذ کر رہا تھا جہاں وہ خود تھا یا جس صورتحال میں اسے بشر کرنا پڑ رہی ہے۔ کہانی کہنے کی روایت قدیم سہی، مگر اس کے فنی طور پر افسانہ بن جانے کی روایت اتنی قدیم نہیں ہے، بجا کہ 19ویں صدی کے آغاز ہی میں جرمنی، فرانس، امریکہ، انگلستان اور روس میں ناول کے ساتھ ساتھ شارٹ اسٹوری کا بھی چلن ہونے لگا تھا۔ مگر اردو میں افسانہ نگاری کے فن قدرے تاخیر سے آیا۔ یہ کہنا مناسب ہو گیا ہے کہ یہاں افسانہ تو موجود تھا مگر افسانہ نگاری کا فن ان ثقافتوں کی جانب متوجہ نہ ہو پایا تھا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں افسانہ مغرب میں اس صنف کے بطور فن آنے سے پہلے موجود تھا تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ جسے ہم آج افسانہ مانتے ہیں، اس کی ابتدا نقوش زمانے قدیم میں داستان اور قصہ کہانی کی روایت میں بھی موجود تھے۔ اس سارے علاقے کے جہاں اب اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس سے پہلے سے کئی زبانیں موجود تھیں اور اتنی ارتقا یافتہ تھی کہ ان میں قصے کہانی کی روایت تحریری صورت میں مستحکم ہو چکی تھی۔ ویدی ادب میں لگ بھگ 100 کے قریب کہانیاں مل جاتی ہیں جو بطور تمثیلی بیان ہوئی ہیں۔ ویدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن عیسوی کے آغاز سے 1000 سال پہلے سے موجود رہی ہے۔ اپنشد، جاتک کتھا، پنچ تنتر اور وکٹ کتھا کے قدامت تسلیم شدہ ہیں اور یہ ادب اپنے اندر کہانی کی ایک خاص روایت رکھتا ہے۔ جین کتھا کوش، نندی سمتر، ہرش چرتر، کادمبری، ہیوتدیش، بیتال پچیسی اور سنگھاسن بتیسی ایک چلے آئے۔ ہر کہیں کہانی کا چہرہ آپ کو لطف دے جائے گا۔ کہانی کی اسی روایت میں اس قصے کی روایت کو بھی شامل کر لیجیے جو ایران اور ترکی سے ہمارے یہاں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں 550 میں ایران سے حکیم برزوریہ ہندوستان آئے تو اپنے ساتھ کرتک اور دمنک کا قصہ بھی لے کر آئے تھے۔ یہ وہی قصہ ہے جو بعد میں کلیل و دمنہ کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کہانی کا اپنا وطن کوئی نہیں ہوتا، یہ نگر گھومتی ہے اور جہاں پہنچتی ہے وہیں کی ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہاں کی کہانیاں باہر جا رہی تھیں اور وہاں کی ادھر آ رہی تھیں، مگر لطف یہ ہے کہ جب یہ کہانیاں ایک زبان سے دوسری میں منتقل ہونے کے بعد واپس اپنی زبان اور علاقے میں پہنچتی تو اتنی بدل چکی ہوتی کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ اسی بات کی ایک مثال الف لیلا کی کہانیاں ہیں جو فارسی سے عربی میں پہنچی، مگر جب واپس فارسی میں منتقل ہوئی تو ان میں بہت سی اور کہانیاں شامل ہو چکی تھیں۔ یاد رہے کہ دنیا کی ساری زبانوں میں کہانی پہلے نظم کی صورت میں آئی اور جو انسان کا شعور ترقی کرتا گیا یہ روایت بھی نثر میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ اردو میں بھی قصہ کہانی کا آغاز مثنویوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ قصے اکثر دوسری زبانوں سے اردو میں منتقل ہو رہے ہیں اور طباعت کم از کم ہی ہوتے
تبعات کم از کم ہی ہوتے تھے۔ گواسی کی مشہور مثنوی سیف الملک کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ یہ سیف الملک کی ایک داستان کی منظوم شکل ہے، جبکہ غوازی کے اور مثنوی طوطی نامہ میں فارسی کے طوطی نامہ سے ماخوذ تھی۔ ابن نشاطی کی پھول بند فارسی سے ترجمہ ہو کر منظوم ہوئی نصرتی کی مثنوی گلشن عشق میں بیان ہونے والا قصہ پہلے سے فارسی اور ہندی میں موجود تھا۔ خیراً قصوں میں کئی ایسے ٹکڑے مل جاتے ہیں جن میں لکھنے والوں نے اپنے تخیل سے کام لیا، اور یہی وہ ٹکڑے ہیں جو رفتہ رفتہ طبعات کہانی لکھنے کا باعث ہوئے۔ ملا وزیر کی شب رشک کے آتے آتے یہ روایت نثر میں منتقل ہو گئی ہے۔ میر عطا حسین خان تحسین نے جب امیر خسرو کی فارسی تصنیف قصہ چہار درویش کو اردو میں ڈھالا تو نثر کی یہ روایت بھی مستحکم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے استحکام میں کلکتہ میں قائم ہونے والے فورٹ ولیم کالج کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کہانی کی اس روایت میں اس پرتگالی جہاز کی کہانی کو بھی شامل کر لیجیے جو مالابار کے ساحل پر لگا تھا اور جس پر پرنٹنگ پریس کی مشینریاں اور دوسرا سامان لدا ہوا تھا۔ 1803 عیسوی تک قائم ہونے والے کئی چھاپے خانوں سمیت فورٹ ولیم کالج کے اس پر پرنٹنگ پریس تک سب نے کہانی کی روایت پر اثر ڈالا تھا۔ اس تفصیل میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ ہر علاقے کے ادب کی ایک اپنی روایت بھی ہوتی ہے جو اسے دوسرے زبانوں اور ملکوں کے ادب سے الگ شناخت عطا کرتی ہے۔ ادب میں ثقافت میں دوسری تہذیب سے لین دین معمول کی بات صحیح، مگر اس لین دین کے بعد مقامی آہنگ میں ڈھلنے کا مرحلہ اسی روایت کے زیر اثر طے پایا ہے جو زمین میں جڑ پکڑے پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 3۔ تھینک یو۔